أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ مریم کا تیسرا رکوع ہے، 10 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک یہ ٹوٹل 10 آیتیں ہیں اس رکوع کی جن کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ، جنہیں اللہ نے خلیل کا ٹائٹل عطا فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، یعنی بالکل سچے تھے، سیدھے تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے، اپنے ابا سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ خود بت تراشی کیا کرتا تھا، اور یہ ان کا بزنس تھا، بتوں کو بنا کر اس کو بیچنا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ بتوں کی عبادت کرنے کا خیال در حقیقت شیطان کا ڈالا ہوا خیال تھا، اس لیے بتوں کی عبادت کا مطلب یہی تھا کہ انسان شیطان کو قابل اطاعت سمجھ کر اس کی عبادت کرے۔ لہذا فرمایا کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے، اور جو حشر اس کا ہوگا وہی حشر اس کی اطاعت کرنے پر آپ کا بھی ہوگا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔
ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہ جائیں، یعنی جو انجام شیطان کا ہو وہ آپ کا بھی ہو، کیونکہ شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے تو جو حشر اور انجام اس کا ہونے والا ہے وہی اس کے پیروکاروں کا بھی ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کا ساتھی بننے سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، ابلیس اور اس کے سارے لشکر اور ان کے تمام حربے اور داو پیچ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ اللہ آگے فرماتے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بجائے اپنے بیٹے کی بات کو ماننے کے یہ کہنے لگے کہ بھائی جو ہے تم ہی باز آ جاؤ، تم ہی ان خداؤں کی عبادت شروع کر دو، اور جو ہے اگر تم باز نہیں آئے تو پھر جو ہے نا تم پر پتھر برسائے جائیں گے اور تم یہاں سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں۔ عام حالات میں کافروں کو سلام کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سلام کا مطلب تو سلامتی ہے نا، لیکن جہاں کوئی دینی مصلحت داعی ہو تو اس نیت سے سلام کرنے کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق دے کر سلامتی سے ہمکنار فرمائیں۔ جہاں کوئی ایسی دینی مصلحت ہو تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ابتداءً کافروں کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر وہ ہمیں سلام کر دیتے ہیں تو حکم یہ ہے وعلیک کہہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وعدے کا حوالہ دیا ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، لیکن چنانچہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر آپ اس کے لیے دعا کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ جب آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب آپ کے علم میں آ گئے کہ وہ بت پرستی ہی پر مرے گا اور اس کا جو ہے اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، تو پھر بعد میں آپ نے اپنے ابا کے لیے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ انہ کان بی حفیہ، واقعی اللہ سے بڑا مہربان کوئی ہے ہی نہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ دیکھیے اس میں جو ہے صاف لفظوں میں اس بات کی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے شہادت دی گئی ہے کہ وہ بت پرستی سے بالکل بیزار تھے، کیونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اس لیے جو ہے انہیں جگہ جگہ جھنجھوڑا گیا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام اور جس ہمارے دوست اور خلیل کی ملت پر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، ان میں تو آئیڈل ورشپ ہے ہی نہیں، ان میں تو جو ہے بت پرستی ہے ہی نہیں، شرک وغیرہ ہے ہی نہیں، وہ تو موحد تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے وہ قائل تھے۔ تو تم نے کسی نے لات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے حبل کو، کسی نے منات کو، پتہ نہیں کس نے کس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اپنا مقتدی سمجھتے اور ہر ایک ان کو اپنا بڑا اور پیشوا مانتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایسے ہی تذکرے زندہ کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ان سے اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروائی، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحانات اور آزمائش سے آپ کو گزارا، لیکن جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن انہوں نے سارے امتحانات میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ اللہ سبحانہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا کوئی آسان کام ہے، اور خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، چونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، آپ اس پر پورے اترے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا مشدہ اور خوشخبری اور پیغام آپ کو سنایا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، اور جو ہے ان کا تذکرہ زندہ رہے گا جب تک دیکھو قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ایسے ہی جو ہے نا اپنے بندوں کو جزا عطا فرماتے ہیں، ان کے تذکروں کو زندہ کر دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جو ہے اس لیے اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا نا ملت ابیکم ابراہیم، آپ اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، هو سماکم المسلمین، تمہیں جو مسلمان کہا جاتا ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے۔ لہذا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور بالکل وہ موحد تھے، جو ہے مشرک نہیں تھے، نعوذ باللہ، وما کان من المشرکین، اس لیے اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ جو ہے وہ موحد تھے، اور جو ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے نا ان کی وہ گفتگو بھی بیان فرمائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ جو ہے میری نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، جینا ہو، مرنا ہو، سب کس کے لیے ہو؟ رب العالمین کے لیے ہو۔ وہ کون رب العالمین؟ جس کا کوئی شریک نہیں ہے نا، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور جو ہے نا میں جو ہے اسی کا مطیع اور فرما بردار ہوں، اور سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات یہی تھی، وہ بت پرستی کی تعلیمات نہیں تھی۔ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بتلایا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو تو ان میں تو بت پرستی تھی ہی نہیں، تم بت پرستی کہاں سے لے کر آ گئے؟ چونکہ سورت کے شروع میں اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، اور ان کا جو ہے عقیدہ ہے، لہذا حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک کڑی ہے، اللہ کی ایک جلیل القدر پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی جو ہے نا اس میں اللہ نے تذکرہ کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد جو ہے والے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور مختصر طور پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا ہے، ادریس علیہ السلام کا ہے، تمام تر تفصیلات آگے آپ چل کر آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ بہرحال یہ 10 آیتوں پر مشتمل سورہ مریم کا تیسرا رکوع تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات کو اور آپ کے تذکرے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد بنائے، اور بت پرستی سے، شرک وغیرہ سے بیزار کر دے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں ہمیں مست اور مگن کر دے۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔